السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جان کونین است جامی، حسین ابن علی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کسی ایک چیز سے۔ بشیء بول رہا فرما رہے ہیں، وہ کون کون سی چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے آزمایا جائے گا؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال کی کمی کی وجہ سے، من الثمرات، اور پھولوں سے، پھول جیسی چیزوں سے، یعنی اولاد سے، چھوٹے بچوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم تم کو آزمائیں گے ان میں سے کسی ایک چیز سے۔ تو کن میں سے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، اور تمہاری جانوں سے آزمائیں گے، تمہارے مال کی کمی ہونے کی وجہ سے آزمائیں گے، اور تمہارے چھوٹے بچوں سے ہم آزمائیں گے۔ ان آزمائشوں میں سے کسی ایک آزمائش میں جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، جب ان کے پاس موت آتی ہے، جب ان کو
خاتمے کی خبر آتی ہے تو پھر کہتے کیا ہیں؟ قالوا انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب جو یہ کہتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب بندہ آزمائش کے بعد جب یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ فرما رہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہے اور ان کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 8 روز سے مسلسل ہر سال کی طرح اس سال بھی جلسے 10 روزہ جلسے شہادت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آپ سنتے آ رہے ہیں کہ کربلا کے معرکے میں امام حسین نے اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دی اور اپنے بچوں کی جان بھی دی، اور وہاں پر کربلا میں خوف بھی تھا اور کربلا میں بھوک اور پیاس بھی تھی اور کربلا میں جان و مال سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اللہ نے ایک آزمائش پر، ایک امتحان پر فرمایا، جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ فرما رہے میری نوازشیں ان پر ہوتی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، جب آپ کے میرے امام نے جب یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نوازشیں اور رحمتیں آپ کے میرے آقا پر نازل کی ہوگی، یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المہتدون، تو یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو معلوم ہوا آپ کے میرے آقا حسین اور امام حسین کے ساتھ جو تھے اس وقت اور آج جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ پتہ چلا یزیدی ہدایت پر نہیں تھے اور آج بھی یزید کی تائید کرنے والے ہدایت پر نہیں ہیں، تو پھر ہدایت ان کے ساتھ ہے جو امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، ہدایت ان کے ساتھ ہے جو امام حسین کے مناقب کا ذکر کرتے ہیں، اور ہدایت پر وہ ہیں جو رسول اللہ کے فرمانے پر اہل بیت سے محبت اور عقیدت اور مودت رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، کئی آیتیں ایسی ہے واقعہ رونما ہونے کے بعد نازل ہوئی، کئی آیتیں ایسی ہے ہونے سے پہلے بھی نازل ہوئی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، صحابہ کے دل نہیں مان رہے تھے کہ حضور وصال کر چکے۔ حضرت عمر کہنے لگے تلوار نکال کے، جو یہ کہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر نے جب آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، یہ پوری آیت جب تلاوت فرمائی تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں سننے کے بعد میرے پہ غشی طاری ہوئی اور میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مجھے یقین ہوا کہ وہ آیت حضور کے لیے، اس دن کے لیے وہ آیت تھی، میرے اب سمجھ میں آیا۔ ایسی آیتیں ہیں قرآن کریم میں۔ اگر یہ آیت آپ دیکھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ پوری آیت کا اگر آپ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے تو واقعہ کربلا اس آیت کے اپلیکیشن کے لیے سمجھ میں آتا ہے۔ یہی نہیں، جب اللہ نے فرمایا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو اللہ فرمایا انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما، اے ابراہیم میں تم کو کچھ باتوں میں آزماؤں گا. جب حضرت ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے تو پھر اللہ فرمایا کہ میں تمہیں انسانیت کا امام بنا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے شہزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. آپ کی نیت اور ارادہ تو قربان کرنے کا تھا، مگر وہ قربانی حضرت اسماعیل کی نہیں ہوئی بلکہ جنت کے آئے ہوئے دمبے کی ہوئی. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم میرے حکم پر اپنی زوجہ اور اپنے فرزند کو مکے جیسی سرزمین میں چھوڑ کے آ جانا. حضرت ابراہیم نے وہ بھی کیا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی بنیاد قائم کرو. تو پھر یہ جو چیزیں ہمیں وہاں نظر آتی ہے وہ چیزیں یہاں بھی نظر آتی ہیں. حاضرین محترم، امام حسین حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. آپ کے مقام کو امام حسین پا نہیں سکتے. بے شک امام حسین نواسہ رسول ہیں، شہزادے رسول ہیں، امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر ان کی جو فضیلت اللہ نے بتائی ہے وہ فضیلت اگر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا فیض ہے جو حضرت امام حسین سے ظاہر ہوئی. حضرت ابراہیم کو تو حکم تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو حرم میں خانہ کعبہ کے پاس مکے میں ایسی دھرتی پر چھوڑنا جہاں پر پانی کا وجود نہیں، جہاں پر انسانیت کا وجود نہیں. مگر حضرت امام حسین نے کیا کیا؟ اپنے سارے خانوادے کو لے کر، اپنے سارے اہل بیت کو لے کے کوفہ میں آ گئے، جہاں پر آپ کے پورے اہل بیت کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا. اور جو دین کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا تھا، اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے اہل بیت کو کٹا دیا. اگر مشابہت دیکھیں گے تو جو باتیں وہاں تھی اس سے زیادہ یہاں پر امتحان تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا. حاضرین محترم، امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جگہ ارشاد فرمایا. پھر اہل بیت کا ذکر ہوا. اللہ نے اہل بیت کی محبت کو قرآن کے ذریعے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دیا تھا. پھر اللہ نے اہل بیت کے مناقب بھی مباہلے کی آیات سے بتایا. اور پھر بنو امیہ کا بھی ذکر ہوا. اللہ نے بنو امیہ کے شریر لونڈوں کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھل کود کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آقا کریم فرماتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا. بہت سارے موقعوں پر آقا کریم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، مگر یہاں پر آقا کریم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ بنو امیہ کے شریر لونڈے، الفاظ یہی آئے ہیں، الفاظ یہی ہیں، بنو امیہ کے شریر لونڈے منبر رسول پر اچھل کود کر رہے ہیں. ایک بات یہ بھی آئی، بنو امیہ کے شریر لونڈے منبر رسول پر بندروں کی طرح ایک کے بعد دیگر اچھل کود کر رہے ہیں. آقا کریم کو یہ بات بڑی گراں گزری. آقا کو تشویش ہوئی، اے اللہ یہ کیا منظر مجھے دکھایا گیا؟ میرے منبر پر
بندروں کی شکل میں بنو امیہ کے شریر لونڈے اچھل کود کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا مروان ابن حکم سے کہ اللہ کے رسول نے تم جیسے شریر لونڈوں کے نام اس وقت بتائے تھے جب ابھی تم اپنی ماں کے رحم میں تھے۔ یہ ہے نبی آخر الزماں کی پیشن گوئی۔ اس لیے نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والے کے آتے ہیں۔ جو غیب کی خبر دیتا ہے وہ نبی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزری کہ بنو امیہ کے شریر لونڈے منبر رسول پر بندروں کی طرح ایک کے بعد دیگر اچھل کود کر رہے ہیں۔ تشویش ہوئی، صبح میں جبرائیل امین نازل ہو گئے قرآن کی آیات کو لے کر۔ جبرائیل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جامع ترمذی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث شریف بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ جبرائیل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آقا کو جب اطمینان ہو گیا، آقا کریم کو اطمینان ہو گیا، راوی حدیث فرماتے ہیں ہم بنو امیہ کے دور حکومت کو گن کے جب دیکھے تو 1000 مہینوں سے نہ ایک دن بڑھ کے تھا نہ ایک دن کم تھا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات بہتر ہے، وہ ایک رات قدر والی بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ راوی حدیث کہتے ہیں بنو امیہ کی حکومت تو 1000 مہینوں کی تھی، ہم گن کے دیکھے تو نہ ایک دن بڑھ کے تھا نہ ایک دن کم تھا۔ تو پھر وہ لیلۃ قدر کون سی تھی؟ وہ قدر والی رات کون سی تھی؟ ارے مفسرین نے اس کی تفسیر اور بھی بیان کی ہے، آج وقت نہیں ہے، ہم وہ تفسیر کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن کی آیت ایک بار نازل ہوئی؟ کیا اس کی تفسیر ایک ہی ہے؟ نہیں، جب جب وقت آتا گیا وہی آیت دوسرے واقعے کے لیے بھی نازل ہوئی۔ اس لیے آپ تفسیر پڑھیں گے تو آیت تو ایک رہتی مگر اس کی تفسیر الگ الگ ہوتی۔ پیرانے پیر کے پاس جب آپ تفسیر فرماتے انسان تو انسان، فرشتے بھی موجود رہتے تھے۔ وہ وقت کے ایک عالم دین موجود تھے پیرانے پیر کے درس میں، آپ ایک آیت کی تفسیر فرمانے لگے۔ یہ عالم دین اپنی جگہ بیٹھ کے سوچے یہ آیت کی میرے کو 40 تفسیر معلوم ہے۔ پیرانے پیر وہ پہلی تفسیر بیان کرے جو ان کو پہلے معلوم تھی، پھر دوسری تفسیر وہ بیان کرے جو ان کو دوسری تھی، تیسری وہ بیان کرے جو تیسری تھی۔ 40 تفسیر بیان کرنے کے بعد میں جب اور تفاسیر بیان کرے تو انہوں بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے علم، یہ ہے قرآن کا علم۔ جس آیت کو جس جہت سے آپ مفسرین اور محدثین کی روشنی میں دیکھیں گے وہ آیت ویسا نظر آتی ہے۔ وہ قدر والی رات، وہ رات قدر کی کون سی تھی؟ ارے وہ رات 61 ہجری کی، 60 ہجری گزرنے کے بعد 61 ہجری کا ماہ محرم کی عاشورے کی رات تھی، جس کو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، اے میرے محبوب
وہ جو بنو امیہ 1000 مہینے حکومت کریں گے، وہ 1000 مہینوں کی حکومت سے تیرا لال، تیرا نواسا، تیرا بیٹا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کے شہزادے کا عاشورے کی رات میں جو رات آپ کے شہزادے نے گزاری ہے، وہ ایک رات بہتر ہے ان 1000 مہینوں سے۔ وہ رات کیسی رات تھی، ایک جھلکی بتا کے میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ وہ رات جب رات آئی تو آقا امام حسین نے اپنے ساتھ والوں کو ایک آفر دیا۔ آقا حسین نے فرمایا کہ اے میرے انصار و اعوان، اے میری مدد میں آنے والوں اور اے میری مدد کرنے والوں، اے اہل بیت سنو، میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، اپنے اونٹ لے لو، اپنے بچوں کو لے لو اور تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ کل کا دن، عاشورے کا دن، شہادتوں کا دن ہوگا، کل جانے والی ہیں۔ اور امام حسین نے فرمایا اگر تمہیں تذبذب ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں میں اب چراغ بجھا دیتا ہوں، چلے جاؤ، کل موت آنے والی ہے تمہارے لیے اور میرے لیے، شہادت کا دن ہوگا کل کا، چلے جاؤ، واپس ہو جاؤ، اپنے اونٹ لے لو، اپنے بچوں کو لے لو، واپس چلے جاؤ، اور یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا شکوہ شکایت نہیں کروں گا۔ چراغ بجھا دیا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ ایک موقع تھا جانے والوں کو اپنے اونٹ اور اپنے بچے لے کر اپنے گھروں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف واپس چلے جاتے، مگر کچھ دیر کے بعد جب چراغ پھر سلگایا گیا تو امام کی نظروں نے دیکھا ان کو آفر دینے سے پہلے جتنے غلامان اہل بیت، جتنے غلامان رسول امام حسین کے ارد گرد موجود تھے، اس میں سے ایک بھی کم نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عباس مخاطب ہوئے، عرض گزار ہوئے، پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اولاد بارگاہ امام حسین میں عرض گزار ہوئی، کہنے لگے اے میرے امام، ہم یہاں تک آپ کے ساتھ آئے ہیں، اگر ہم یہاں سے چھوڑ کے آپ کو چلے جائیں اور پوچھنے والے اگر ہم کو پوچھیں گے کہ امام کا حال کیا ہوا، تو ہم ان کو کیا کہیں گے کہ دشمنوں کے نرغے میں امام کو چھوڑ کر ہم آ گئے؟ ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں، ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ، اگر زندگی باقی رہے گی آپ کی تو ہم آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، اور اے امام اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کے بعد ہماری زندگی کیا کام کی ہے؟ ہم آپ سے پہلے ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارے یہ ارادے ہیں۔ کسی نے کہا 1 نہیں 10 نہیں 100 بار بھی اگر ہم کو مارا جائے تو اے امام ہم اپنی جان 100 بار بھی آپ کے لیے دیتے جائیں گے۔ ہر ایک کے اپنے احساسات تھے، ہر ایک کے اپنے جذبات تھے، ہر ایک کی اپنی محبت تھی۔ ان میں ایک صحابی رسول ایسے بھی تھے جب اللہ کے رسول کا فرمان وہ سنے کہ دیکھو میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، ویسے وقت میں اگر تمہارے سے ہو سکے تو میرے حسین کی مدد کرنا،
تو وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے امام حسین، میں نے آپ کے نانا اور میرے آقا سے سنا ہے کہ آپ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، جس سے ہو سکے آپ کی مدد کرنا۔ اے امام، میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا ہوں، اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ وہ انصار اور یہ وہ اعوان تھے جنہوں نے امام حسین کی بظاہر نصرت کی۔ آپ کے میرے امام کو کس بات کی کمی تھی؟ جن کا جھولا دینے کے لیے فرشتے آتے، جن سے کھیلنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے، جن کی محبتوں کو دیکھنے کے لیے جبرائیل امین منتظر رہتے، وہ امام، وہ آپ کے میرے امام اگر کربلا میں آئے ہیں تو وہ وعدہ جو اپنے نانا سے کیا تھا اس وعدے کو نبھانے آئے ہیں، اور جو شہادت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی تھی، اس شہادت کو منزل تمام تک، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے امام نے کربلا میں تشریف لائے تھے۔ حاضرین محترم، بنو امیہ کا وہ دور جب یزید خلافت پر آ گیا، صحابہ میں جو موجود تھے تشویش ہوئی، ارے ابھی امیر معاویہ کا انتقال نہیں ہوا، ان کا جانشین بنا دیا گیا، اسلام میں یہ ایک نئی چیز پیدا ہو گئی۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر ہوئے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہوئے، پھر مولا علی ہوئے، پھر امام حسن ہوئے، لیکن کسی نے اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد نہیں بنایا تھا۔ یہ صحابہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک نئی بات تھی، مگر اس میں بھی ایک فتنہ رچا گیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو طلب کیا تو وہ آنے میں تاخیر کیا، جب تاخیر سے حاضر ہوا تو مکاری کیا، بولا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ولی عہد یزید کو میں بنانا چاہتا ہوں، اور یزید کے لیے میں بیعت لے رہا تھا۔ یہ شروع کرا، صبح قیامت تک یہ جو سسٹم چل رہا یزیدی سسٹم، اس کا وبال سارا اس شخص پر ہوگا جو ایک نیا کام پیدا کیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تعوذوا باللہ من سنۃ 60 و امارت الصبیان، اللہ سے پناہ مانگو 60 ہجری سے اور بچوں کی، یعنی نااہل بچوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ 60 ہجری میں ولی عہد ہو گیا تھا یزید، اور یزید چاہتا تھا کہ بیعت لی جائے امام حسین سے۔ اس کو ایک خوف تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ خلافت راشدہ کے خلاف میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تھی۔ صحابہ جانتے تھے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ کا سسٹم منہاج نبوت پہ جاری اور ساری رہے گا، اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے شخص کا نام یزید ہوگا۔ صحابہ جانتے تھے یہ بات، اور یہ بات اس کو بھی معلوم ہو گئی، یزید کو بھی، کہ اللہ کے رسول نے میرا نام لے کے بتایا ہے، اور میرے سے جو کچھ ہو رہا وہ شریعت کے خلاف میں ہو رہا۔ اس کو یقین تھا امام حسین بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے میرے امام
امام حسین آقا حسین اس کے شہزادے ہیں جن کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ جب خلیفہ ثانی نے پوچھا، علی مرتضیٰ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام میں صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ تم جمع ہو جاؤ، میں ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ حضرت علی بولے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک آپ حضرت عمر کا نام نہیں لیں گے ہم آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ تو خلیفہ دوم کا انتخاب کا اشارہ مولا علی نے کیا تھا جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی اپنی خلافت کی بیعت لے کر منبر رسول سے فرمانے لگے، اے اصحاب رسول اللہ، آپ کس حد تک میری اطاعت کریں گے؟ تو سنیے مولا علی نے کیا فرمایا تھا۔ مولا علی نے فرمایا تھا، اے عمر سنو، جس وقت تک تم قرآن اور سنت پر قائم رہیں گے، جس وقت تک تم شریعت مطہرہ پر قائم رہیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر کیا کریں گے اگر نہیں تو؟ بولے، اے عمر یہ جو گردن دکھ رہی نا، یہ گردن کو ہم نیچے اتار دیں گے۔ یہ ہے وہ علی شیر خدا، ان کا شہزادہ ہے امام حسین، آپ کے میرے آقا حسین۔ یزید کو معلوم تھا کہ حسین میری بیعت نہیں لیں گے، میری بیعت نہیں کریں گے۔ اس نے گورنر مکہ کو پابند کیا، سختی کیا کہ دیکھو حسین سے بیعت لینا یا ان کو بیعت پہ آمادہ کرنا یا پھر ان کو قتل کر دینا۔ یہ یزید کا فرمان گورنر مکہ کو آ گیا، گورنر مدینہ کو آ گیا۔ مدینہ کا گورنر بار بار امام حسین کو یہ کہتا گیا۔ حاضرین محترم، آپ کو ایک دو جھلکیاں بتاتے ہوئے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ کمبختے جو ہے نا، بدعقید یزیدی ذہن رکھنے والے، یہ لوگ جو ہے اسلام نیچرل طبیعت کو پسند کرتا ہے انسان۔ اسلام کیا ہے؟ انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا۔ اب میں مثال بتاتا ہوں آپ کو، فرشتوں میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ہمارے میں فرق یہ ہے، جب ہم ذکر اذکار، اللہ کی یاد، رسول اللہ کی یاد آتی تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کب گھٹتا؟ جب جلسوں میں نہیں آئے، دین کا ذکر نہیں کرے، کلام مجید نہیں پڑھے، رسول اللہ کا ذکر نہیں کرے، نعت نہیں پڑھے، منقبت نہیں پڑھے، بس پیسہ 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 لگے ہوئے ہیں، تو ایمان نیچے کے درجے میں رہتا۔ اور جب زنا کرتے نا، زنا کرتے، قتل کرتے، چوری کرتے، انسان کے جسم سے ایمان نکل جاتا۔ یہ گناہ کرے تک، انہیں جیسے گناہ کر لیتا پھر وہ ایمان آ جاتا۔ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا نام ایمان ہے۔ اور معصیت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نام معصیت ہے۔ تو ایمان اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے فلسفہ۔ پھر یزید جب اصرار کرا تو امام حسین مدینے سے نکلے۔ اب لوگ یہ سمجھتے کہ بھائی وہ ایسا ہوا، وہ ویسا ہوا، یہاں تک کہ بولنے لگے ہیں امام حسین کی مدد کو علی کئی کو نہیں آئے، نبی کئی کو نہیں آئے کربلا میں، تم لوگ ضروری پریشانی آئی تو یا غوث پکارتے، مدد آتی،
ارے ہمارے کو مدد آتی، دوسروں کو کئی کو آئیں گی جو نہیں پکارے ان کو نہیں آتی مدد. تو پھر وہ کیا بات تھی؟ کربلا میں مدد نہیں آئی تو ارے وہاں مدد آنے کا نہیں تھا، وہاں پہ امتحان تھا. اگر میرے حسین، آپ کے حسین نگاہ کرتے تو آسمان میں فرشتے منتظر تھے. جس طرح سے فرشتے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے وقت فرشتے بے قرار تھے، آئے اللہ 70 سال کی عمر میں ابراہیم کو ایک شہزادہ اسماعیل دیا اور وہ قربان کرنے کے لیے حکم دیا. اللہ فرمایا ہے فرشتوں ذرا خاموش رہو، دیکھو میرا ابراہیم کیسا کامیاب ہوتا ہے امتحان میں. فرشتے منتظر تھے. میرے امام اگر نگاہ کرتے تو فرشتے آ جاتے تھے. اور عاشورے کے دن ہزارہ فرشتے کربلا میں موجود تھے. میں بتاؤں گا، میں اڑنچو باتیں نہیں کرتا. یہ اسٹیج اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے جہاں سے قرآن کی تفسیر بتائی جاتی ہے، احادیث احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا جاتا ہے جو کچھ ہے. تو حاضرین محترم، مزید آگے کی تفصیل انشاءاللہ آپ کل افضل گنج جامع مسجد میں ضرور تشریف لائیے. کل کا عاشورے کا جلسہ 10 تاریخ کا جلسہ صبح 10:30 بجے شروع ہوگا، اور وہاں پر خاص بات یہ ہوگی کہ وہاں پہ عاشورے کی دعا پڑھائی جائے گی. اور آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا بصیرت افروز خطاب ہوگا شہادت امام حسین پر. سننے کے لیے تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.